المؤمنون إخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب حاضر خدمت ہے. اکبر الہ آبادی مرحوم کی ایک غزل، اس کے دو اشعار آپ کی نظر. بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، اکبر زمیں میں غیرتی قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. ناظرین، اشعار سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. بس اوقات ہم دیکھتے ہیں بے پردہ اپنی معاشرے میں بے پردہ خواتین کو، تو جتنا ہم ان کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، برابر کا قصور ان مردوں کا بھی ہوتا ہے جن کی عقل پہ پردہ پڑا ہوتا ہے. سال میں ایک بار ہم، ابھی کل نہیں پرسوں وہ دن منایا جائے گا. خبریں تو یہ آ رہی ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے اور کچھ دیگر شہروں میں اس پر پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن ہمارا میڈیا ایسے اخلاق باختہ رواجوں کو، جسے محبت کا دن کہا جاتا ہے، جسے ویلنٹائن ڈے کا نام دیا جاتا ہے، اس کے فروغ میں اپنا بڑھ چڑھ کے کردار ادا کر رہا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر کی چادر اور چار دیواری کی عصمت تار تار ہو جاتی ہے. نوجوان بچے اور نوجوان بچیاں، ان کی اخلاق باختہ ان کے کردار وہ سامنے آتے ہیں، اور پھر اس کے بھیانک نتائج جو معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، جن سے خاندان اور پورے خاندان اور پورے معاشرے اجڑ جاتے ہیں. یہ تمام کے تمام نتیجہ ہوتے ہیں اس محبت اور اس ناجائز محبت کے. ویلنٹائن ڈے جو 14 فروری کو منایا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس ویلنٹائنی محبت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور کیا دینی اسلام میں ایسے تہوار، ایسے اخلاق باختہ تہوار منانا جائز ہیں یا نہیں. ہمارے معاشرے میں یہ کب سے پروان چڑھے، ہمارا میڈیا ایسے رسم، ایسے ناجائز اور غیر اخلاقی رسم و رواج کو پروان چڑھانے میں کتنا آگے بڑھ کے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، معاشرے پہ اس کے منفی اثرات کیا پڑ رہے ہیں. ان تمام امور کو آج ہم ڈسکس کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں. اور آج کے مہمان ہمارے ہیں اسٹوڈیو میں جو تشریف فرما ہیں، جناب عبید الرحمن شفیق صاحب. نوجوان تجزیہ نگار ہیں اور مذہبی اسکالر ہیں. بہت شکریہ عبید صاحب. اسی طرح ناظرین ہمارا ساتھ دیں گے اس پروگرام میں اس اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے اسلام آباد اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے اسلامک سٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے ڈین جناب ڈاکٹر ہارون الرشید صاحب، اور اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب، مذہبی اسکالر ہیں. اور میں آپ ناظرین کو اور اپنے تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں. عبید صاحب، جب یہ دن منایا جاتا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ محبت اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے محبت کی ہے، رسول نے صحابہ سے محبت کی ہے، محبت کا دین اسلام ہمیں درس دیا رہا ہے، تو کیا حرج ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پھول دیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں پیش آئیں. یعنی سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا، یعنی آپ سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وہ جو محبت جو دینی اسلام نے بتائی ہے، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تحابو، ایک دوسرے سے محبت کرو، کیا ہم اس محبت کو اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں یا نہیں؟ اولاً تو بہت نوازش، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور اس خاص ٹاپک کے اوپر کچھ شریک کرنے کا موقع عنایت فرمایا.
عبدالعالم زب صاحب، اس سے پہلے کہ ہم کچھ اصولی باتوں کی طرف جائیں، میں ایک تو بنیادی باتیں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا، رسول اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا، بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے محبت، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر محبت کا اظہار ہونا چاہیے وہاں پر ہوتا نہیں ہے۔ آپ گلی میں دیکھیں، گلی میں گزرتے ہوئے دو راہگیر اگر آپس میں ان کی نوک جھوک ہو جاتی ہے، وہاں پہ محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں معاملات کے اندر لین دین کر رہے ہیں، اگر آپ کے کسی بھائی سے تھوڑی بہت کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، تو وہاں پر محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ وہاں پر تو محبت کا اظہار نہیں کرتے، وہاں پر ہم گالی گلوچ کا، برے القابات کا سہارا لیتے ہیں، اور جب بات آتی ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی، جب بات آتی ہے اپنی عیاشیوں کو پروٹیکٹ کرنے کی، اپنی عیاشیوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، تو ہم ڈھال کے طور پر آگے اس طرح کی آیات اور احادیث کو سامنے رکھ دیتے ہیں، جی دیکھیں جی اسلام تو محبت کا دین ہے، انسانیت کا دین ہے، اور آپ لوگ انسانیت کے خلاف ہے، محبت کے خلاف ہے۔ میرے خیال سے تعلیم اور آگاہی کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے، ہر معاملے کے اندر کمی ہے۔ ویلنٹائن ڈے، میں ذرا تھوڑا سا ہٹ کے بات کرنا چاہوں گا کہ کیا ہماری قوم کا مسئلہ ویلنٹائن ڈے ہے، یا ہماری قوم کے اندر یہ جو عریانیت کا، فحاشی کا سیلاب آ گیا ہے، کیا اس کا واحد موجب ویلنٹائن ڈے ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ کیا ہم ویلنٹائن ڈے کو واجب قصور ٹھہرا رہے ہیں؟ مسئلہ اصل میں کہاں آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ محبت انسان کا ایک فطری تقاضا ہے۔ جب تک انسان کو محبت نہیں ملتی، ایک چھوٹا سا بچہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ بچہ بھی اسی کی طرف راغب ہوتا ہے جہاں سے اس کو محبت نظر آتی ہے۔ آپ انسان کو چھوڑے، ایک جانور کا بچہ، آپ 4 دن اس کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، انسیت کا اظہار کریں، وہ آپ کے ساتھ جس طرح مانوس ہو جائے گا جیسے صدیوں سے آپ کو جانتا ہے، اور جب آپ سے جدا ہوگا تو وہ اپنی زبان حال سے باقاعدہ وہ آہتے ہیں، کراہتے ہیں، اور ان کے آنسو بھی نکلتے ہیں، وہ اپنا دکھڑا سنا رہے ہوتے ہیں جس طرح وہ سنا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے محبت کی، اور انسانی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ محبت کی کئی اقسام ہیں۔ ایک محبت وہ ہے جو آپ کی سب سے پہلی محبت، انسان کی سب سے پہلی محبت ہے، وہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے۔ پھر اس کے بعد اس محبت کی بنا پر جو دوسری محبت اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے، وہ اپنے رسول کے ساتھ قائم کی ہے۔ جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ نے پوچھا کہ تم دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو، تو فرمایا ساری کائنات سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ، لیکن آپ نے فرمایا کہ اپنی جان سے زیادہ بھی، فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو انسان کی زندگی کی سب سے پہلی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے رسول سے محبت کی جائے۔ اس کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے رسول کی ایک ایک ادا کے اوپر مر مٹا جائے۔ اس کے رسول کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ انسان اپنی زندگی میں اس کو اپنانے کی، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ یہ تو ہوگی اصولی باتیں۔ اب ہم آتے ہیں اس محبت کی جانب، وہ محبت جس کو آپ سمجھ لیں کہ ہم نے آج ایک بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ محبت کا نام ہی ایک ایسا، ہم نے اس کو ایسا غلط استعمال کیا ہے، ایک ایسا غلط اثر ہماری سوسائٹی کے اندر بن چکا ہے کہ محبت جیسے ہی کوئی نام آتا ہے تو شریف گھرانے کے لوگ ہیں، جو شریف خاندان ہے، وہ اس کو باعث آر اور باعث گالی سمجھتے ہیں کہ یار ان کا بیٹا کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اچھا یہ محبت کرتا ہے، یہ تو اس نے پتہ نہیں کوئی غلط کام کر لیا۔ محبت کرنا یعنی اس کو بدنام کیا گیا، محبت کو بدنام کیا گیا۔ محبت انسانی فطرت کا ایک جز ہے، وہی محبت اسلام نے اس کا ایک صحیح طریقہ کر دیا ہے۔ محبت کی آڑ میں جو اپنی جنسی ہوس کو دیکھیں، جنسی تسکین یہ انسان کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بات کر رہا تھا خرابی کیا ہے۔ خرابی ویلنٹائن ڈے نہیں ہے، خرابی یہ مسائل نہیں، خرابی ہے کہ ہمارے معاشرے کعبے کا توا بگڑا ہوا ہے۔ جب ایک انسان کے اندر یہ جذبات جنم لیتے ہیں، یہ جذبات جب شعلہ پکڑتے ہیں اور پھر شعلہ پکڑ کے ان کی آگ کی صورت کے اندر آگ کا بھنورا بنتے ہیں یہ، تو اس کی تسکین کے لیے اسلام نے آپ کو ایک اچھا پہلو دیا ہوا ہے کہ آپ شادی کریں۔ ٹھیک ہے، عورت کی محبت انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اس کے بغیر انسانیت مکمل نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر انسان کی ذات مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو اسلام نے آپ کو ایک اچھی راہ دی ہے، آپ شادی کریں، آپ کی بیگم ہے، آپ کی بیوی ہے، اس کے ساتھ جی بھر کے محبت کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ محبت کا اظہار کر سکتے ہیں کریں۔ لیکن ہماری سوسائٹی کا مسئلہ کیا ہے کہ ایک بزرگ ہے، ان کی میں بات سن رہا تھا، کہتے ہیں کہ آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو یعنی کہ جوڑا اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی پیر بیٹھا ہوا ہے، تو اگر خامند کا منہ ایک دوسری جانب ہے، بیوی لڑکی کا منہ دوسری جانب ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ میاں بیوی ہیں۔ اور اگر دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت حشاش بشاش ہیں اور بہت نازک کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہے۔ تو بیوی، آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر بیوی
کا نام کس قدر بدنام کر دیا گیا یعنی ہے. گنگا الٹی بہ رہی ہے ہمارے گنگا الٹی بہ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے تھے, آپ کو اپنے ازواج سے کس قدر محبت تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. عائشہ فرمانے لگی کس طرح یا رسول اللہ؟ فرمانے لگے جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو, مجھ سے راضی ہوتی ہو تو تم کہتے ہیں رب محمد کی قسم, اور جب ناراض ہوتی تو پھر کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ناراض ہیں یا نالاں ہیں کسی بات کے اوپر, ظاہری بات ہے ایک آپ کی ذاتی زندگی ہوتی ہے, گھریلو زندگی کے اندر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جس پیالے سے پانی پی رہی ہوتی تھی وہ پیالہ ان کے ہاتھ سے چھین لیتے, اور جس جگہ سے جہاں سے عائشہ اپنے لب لگا کے اس پیالے سے پانی پیتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنے لب رکھ کے اور وہاں سے پانی پیتے تھے. تو محبت ہونی چاہیے, محبت کا اظہار ہونا چاہیے, اس کے بغیر آپ کی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی. آپ خواتین کے ساتھ بھی محبت کریں لیکن جائز طریقے سے کریں. آپ کے پاس اسلام نے آپ کو آپشنز دیے, جب بات کرتے ہیں ہم آپشنز کے اوپر کہ آپ اگر اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ ایک شادی, 2 شادی, 3, 4 شادی تک کر لیں, ٹھیک ہے, آپ اگر آپ کا ایک عورت سے دل نہیں بھر رہا تو اسلام نے آپ کے لیے آپشنز رکھی ہوئی ہیں, اور یہ کوئی غیر فطری بات نہیں, فطری بات ہے. جو اسلام ہے وہ دین فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے انسان کو, تو اللہ تعالیٰ کو انسان کی فطرت کا پتہ ہے کہ انسان اگر آپ کو روزانہ مرغ مسلم اور چرغے کھانے کو مل جائیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا اس چرغوں سے اور مرغ مسلم سے بھی دل بھر جائے گا. تو ایک وقت آتا ہے انسان کی زندگی کے اندر کہ اس کا دل بھر جاتا ہے, وہ اپنی زندگی کے اندر تغیر چاہتا ہے, تبدیلی چاہتا ہے. تو یہ تغیر تبدیلی ہونی چاہیے اور اس کی اچھی آپشن اسلام نے دی ہیں آپ کو. تو پھر اس کے لیے ایک ٹھیک ہے محبت, اگر یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں محبت کا درس دیا ہے, اللہ نے دیا ہے, رسول نے دیا ہے, انسانیت کا تقاضا یہ ہے, تو پھر اس کے لیے جو ایک دن کیوں خاص کرتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا المیہ ہے. اگر آپ نے محبت کرنی ہے انسانیت سے تو پوری زندگی کریں. آپ کریں, پوری زندگی کریں. آپ ہر روز اپنے گھر جائیں, اپنی بیگم کے ساتھ مسکرا کے ملیں, اس کے ساتھ اس کے کاموں کے اندر ہاتھ بٹائیں. آپ ہمارے یہاں والدہ سے محبت کا اظہار کریں, والدہ سے محبت کا اظہار کریں, اپنے دوستوں سے محبت کا اظہار کریں, اپنی بیگم سے کریں. یہ ویلنٹائن کی محبت, خاص جو خواتین کی محبت ہے جسے عشق معشوقی کا نام دیا جاتا ہے, ہم اس کے اوپر اسپیسیفک بات کر لیتے ہیں. آپ کے پاس اسلام نے آپ کو ایک بیگم کا حق نہیں 4 بیگموں کا حق دیا ہے, 4 شادیاں کریں. روزانہ آپ ایک بیگم کے پاس جائیں اور نئے طریقوں کے ساتھ آپ محبت کا اظہار کریں. کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ اپنے جذبات کو آپ ان کو اپنے جذبات کا اظہار کریں, اپنی محبت کا اظہار کریں, لیکن ہر چیز کے اندر آپ توازن ہونا چاہیے. جب آپ کسی بھی چیز سے حد سے نکل جاتے ہیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو میں اس کی جانب آنا چاہتا ہوں کہ وجوہات کیا ہیں, کیا مسئلہ کیا ہے, خرابی کی وجہ کہاں سے بڑھ رہی ہے. یہ ایک ڈیزائن کیا گیا ہے, مائنڈ سیٹ ڈیزائن کیا گیا ہے. ہماری نوجوان نسل آپ دیکھیں شروع سے پہلے زمانے کے اندر ناول پڑھے جاتے تھے, شعر و شاعری ہوتی تھی, شعر و شاعری کے اندر ہی بس جو ہے نا وہ محبت کے اندر ڈوب جانے کا, محبت کے اندر فنا ہو جانے کا تصور دیا جاتا تھا کہ بس یہ آپ محبت کے اندر فنا ہو جائیں. آپ کو اگر آپ کا معشوق مل گیا ہے تو آپ دنیا کے کامیاب انسان ہیں, اگر آپ کا معشوق نہیں ملا تو بس آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی. پھر ناول کی کہانیاں دیکھیں کہ کس طرح ایک لڑکا ایک لڑکی کے پیچھے اپنی زندگی تباہ و برباد کر دیتا ہے. ڈرامے دیکھ لیں, فلمیں دیکھ لیں, تو یہ ایک اس قدر بھاری قسم کا کنٹینٹ دن رات صبح شام, جو دیکھنے والے ہیں وہ موویز فلموں کے ذریعے دیکھ رہے ہیں, جو پڑھنے والے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, اور کئی سال سے پڑھتے جا رہے ہیں. تو ایک مائنڈ سیٹ تیار ہو چکا ہے. اب ان کو وہ محبت بیوی کے اندر نظر نہیں آتی, وہ محبت ان کو گرل فرینڈ کے اندر نظر آتی ہے. انہوں نے گرل فرینڈ کے پیچھے, لڑکی کے پیچھے گلی کا کتا بن کے پھرنا ہے. جب تک ان کتے کی طرح ذلیل نہیں ہوتے, جب تک ان کو وہ چیزیں نہیں ملتی, وہ کو سکون نہیں آتا نا کہ ایک چیز آپ نے امیجن کی ہوتی ہے. آپ نے پڑھا ہوتا ہے کہ اچھا یار وہ فلاں ہیرو تھا, آپ نے اپنے ذہن کے اندر کریکٹر بٹھایا, اچھا وہ اس لڑکی کے پیچھے اس طرح گیا, اس نے یہ فلاں دنیا سے لڑا, اس کے باپ سے لڑا. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ جب کریکٹر کی جو بنیاد ہوتی ہے نا, یہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ کریکٹر, ایک ہیرو کا کریکٹر آپ اپنے آپ کو اس کا ساتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں. آپ بھی جب فار ایگزامپل آپ کی مووی دیکھ رہے ہیں, آپ کوئی سٹوری پڑھ رہے ہیں یا سٹوری سن رہے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو اس ہیرو کی جگہ پہ رکھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان لڑکے فلم دیکھ کے آتے ہیں تو ماشاءاللہ فلم کے اندر جس طرح ہیرو کا کپڑے پہننے کا انداز ہوتا ہے اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں, بالوں کا سٹائل اس طرح کا بناتے ہیں. اب انہوں نے اپنے ذہن کے اندر اس بات کو بنا لیا کہ میں نے بھی اس ہیرو کی طرح دنیا کے ساتھ جنگ لڑنی ہے, اس لڑکی کے باپ کے ساتھ
जंग लड़नी है, पूरा एक वो उसने अपने अंदर एक फिल्म बनाई होती है और उस फिल्म को पूरा करना चाह रहा होता है। और बस फिर अब बीवी जो है, शादी है जिसे हम अरेंज मैरिज कहते हैं, वो तो बैठे बैठे आपको मिल गई है, उसकी कदर नहीं करनी, बस दूसरे के पीछे भागना है। ऐसी जो यानी गैर अखलाकी तौर पे और जो गैर शरई तौर पे ऐसी मोहब्बतें होती हैं हमारे मुआशरे में, हम देखते हैं आए रोज़ उसके बड़े भयानक नताइज सामने आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनका अंजाम क्या होता है? अंजाम देखें अब्दुल्ला साहब, आप भी माशाल्लाह समझदार इंसान हैं, देखने वाले भी सब समझदार हैं, हम माशाल्लाह बहुत दुनिया के साथ वाकफियत रखने वाले लोग हैं। आए दिन कई स्टोरियां, ये तो वो स्टोरियां हैं जो हमारे सामने आ गई हैं, आ जाती हैं जी। ऐसी ऐसी भयानक कहानियाँ, ऐसी ऐसी भयानक स्टोरियां कि मेरा दिल इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं उनको कैमरा के सामने बयान करूं। बच्चियों ने अपनी इज़्ज़तें लुटवाईं, बच्चियों ने अपना घर बार लुटवाया, बच्चियों ने हर चीज़ बर्दाश्त की, उसके बाद वो बच्चियाँ, वो ख़वातीन, वो हमारी माएँ बहनें सब इज़्ज़त के काबिल लोग। अल्लाह ताला हर एक इंसान की इज़्ज़त को महफूज रखे। वो एक ऐसे मुकाम पर आके खड़ी हो जाती हैं कि ना आगे की रहती है ना पीछे की रहती है। वो इंसान एक ऐसे दहाने पे लाकर, मैं दरिंदा कहूँगा उन लोगों को, दरिंदा जी बिल्कुल, जो लोगों की ज़िंदगी के दांव पे इस्तेमाल करते हैं लोग, ये हमारी माशरे का हिस्सा है। मेरी पॉलिसी नहीं है कि मैं नेगेटिविटी को प्रमोट करूं, मैं नेगेटिव बातों को करूं, लेकिन क्या करूं, ये हमारे माशरे का एक हिस्सा है, पड़ता है ना समझाने के लिए। जी बिल्कुल, एक तल्ख हकीकत है, एक तल्ख हकीकत है हमारी सोसाइटी की जो हमारे अंदर मौजूद है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आपने भी अपने गली मोहल्ले के अंदर कई ऐसे वाक़यात देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, और नाज़रीन ने भी कई ऐसे वाक़यात अपनी आंखों से देखे हैं, सिर्फ सुनने की बात नहीं है। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, साहब को ले लेते हैं। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे हैं, अभी कल नहीं परसों एक दिन मनाया जाता है यौम मोहब्बत या वैलेंटाइन डे जिसका नाम रखा जाता है। डॉक्टर साहब उसमें जो मोहब्बत का इजहार करते हैं लोग गैर शरई और गैर अखलाकी तौर पे, तो उनकी सबसे बड़ी दलील ये होती है कि जी इस्लाम हमें मोहब्बत का दर्स देता है, इंसानियत हमें मोहब्बत का दर्स देती है, हमारे नबी हमें मोहब्बत का दर्स देते हैं। तो यानी ये मोहब्बत को, इस गैर अखलाकी और गैर फितरी मोहब्बत को उस पाक मोहब्बत के साथ मिला देते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि इस अहम मौजू पर बोलने का मौका आपने फराहम किया। सलामत रहें डॉक्टर साहब। असल में मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आजकल हमारे मुसलमान बहन भाई अपने उस दीन से जो खालिसतन एक पाकीज़ा शुस्ता व शाइस्ता दीन है जी, जिसकी बुनियादों में इफ़्फ़त है, तहारत है, हया है, वो इस दीन से इतने बेगाना हो गए हैं, इतने दूर निकल चुके हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं होता कि वो जो काम कर रहे हैं उसकी असास क्या है, आया वो हमारे दीन के मिजाज के मुताबिक है भी या नहीं जी। वैलेंटाइन डे दर हकीकत एक ऐसे शख्स की याद में मनाया जाता है। अगर हम उस बात को और उस खल्फिया को समझ लें, उस बैकग्राउंड को जी, तो फिर हमें ये खल्क मबहस नहीं होगा कि हमारा दीन की मोहब्बत का दर्स देता है और वैलेंटाइन डे भी एक तरह से मोहब्बत का इजहार है। दर हकीकत ये जो दिन मनाया जाता है ये एक ऐसे शख्स की याद में है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से 3 सदियां पहले गुजरा है जी, और जो किद्दीस वैलेंटाइन के नाम से मशहूर था। और ये हुआ कुछ यूं था कि उस जमाने में रोमन एम्पायर में एक हुक्मरान था जिसने अपनी फौज के लिए शादी को ममनू करार दिया था कि कहीं उसके फौजी शादियों में मशगूल होकर अपने फराइज से गाफिल ना हो जी। तो ये किद्दीस वैलेंटाइन ने उस हुक्म के खिलाफ आवाज बुलंद की और खामोशी से खुफिया तौर पर लोगों की शादियां कराने लगा। उस हुक्मरान को जब ये मालूम हुआ तो उसने वैलेंटाइन को फांसी का हुक्म सुनाकर जेल में डाल दिया जी। और अजीब बात यह है कि जेल में वैलेंटाइन को जेलर की बेटी से मोहब्बत हुई, लेकिन ये अपनी मजहबी वाबस्तगी की वजह से अपनी उस मोहब्बत को ना तो डिस्क्लोज कर सकता था और ना शादी कर सकता था जी, क्योंकि उस वक्त मसीही दीन में मजहबी पेशवाओं के लिए ये शादी वगैरह जायज नहीं। तो रोमन हाकिम ने वैलेंटाइन को ऑफर की कि वो अगर इसके हुक्म की मुखालफत छोड़ दे और नसरानियत को छोड़कर रोमन खुदाओं को पूजे तो न सिर्फ उस कैद से उसे रिहाई मिल सकती है बल्कि वो बादशाह के मुकर्रबीन खास में से होगा जी। लेकिन वैलेंटाइन ने उसकी ऑफर को रद्द किया और फिर
14 फरवरी को जैसे कहा जाता है 14 फरवरी 270 मिलादी को उसे फांसी दी गई। बाद में जब ईसाइयत यूरोप में फैल गई तो इसी क़ुद्दीस वैलेंटाइन की याद में ये दिन मनाया जाने लगा, जिसमें ये सुर्ख फूलों का और तहाइफ का तबादला शुरू हो गया, और इस तरह करते करते उसमें फहाशी और बेरारवी का वो अंसर आ गया जो मोहब्बत के उस खूबसूरत नाम के और उस लबादे में इस तरह से सामने आया कि वो इस्लाम में किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं हो सकता जी। अब मोहब्बत के नाम पर नौजवान जोड़ों का इस तरह मिलना, तहाइफ का तबादला करना, ये दर हकीकत इस्लाम की रूह पर कुल्हाड़ी से बात करना है जी। इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लाम एक दीन फितरत है, और इस्लाम ने भी मोहब्बत का एक तस्वुर दिया है जी। और वो तस्वुर है अल-हुब्बु लिल्लाह, खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए दूसरे मुसलमान से मोहब्बत की जाए, जिसकी बुनियाद पाकीज़गी, दिल की सफाई और सिफली जज्बात से मुकम्मल दूरी, जिसमें किसी किस्म का मफाद या गरज ना हो। और फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इतनी वसअत दी है जी कि कोई दीन या कोई मज़हब ऐसा सोच भी नहीं सकता। सही मुस्लिम की हदीस है, आपने सुनी होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ शैअन वलौ अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तल्क़, कि अपने मुसलमान भाई से खंदा पेशानी से मुस्कुराकर मिलना भी तुम्हारे लिए एक नेकी और सत्ता जी। अब हमारा दीन जो जिस मोहब्बत का तस्वुर देता है वो ये पाकीज़ा, ताहिर और नफीस किस्म का जज्बा है, जो उस वैलेंटाइन डे की आड़ में होने वाली जो फहाशी की हरकत हैं जी, उसके दरमियान और इसके दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। बल्कि हमारा मजहब तो दरकिनार हमारी मुआशरती अक़दार की भी ये मनाफी है जो वैलेंटाइन डे में किया जाता है जी। फिर कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, और ये बहुत ही काबिल गौर नुक्ता है जी जी जी, ये ऐसे लगता है जैसे वैलेंटाइन डे इसका असल हदफ था। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में निकाह करने वाले मर्द और खवातीन के जो औसाफ बताते हैं जी, उनमें सराहत के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वला मुत्तखिदी अखदान वला मुत्तखिदात अखदान, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों सीगे अल्लाह पाक ने इस्तेमाल किए। सूरह निसा में मुअन्नस का सीगा है और सूरह माइदा में मुज़क्कर का सीगा है। यानी ये वो पाकीज़ा मर्द और खवातीन हैं जो निकाह पे बिलीव करते हैं जी, निकाह करके अपने आप को शैतान के हमलों से महफूज करते हैं, और ये चोरी छुपे दोस्तियां और मोहब्बतें करना और इस पे इनका यकीन नहीं है जी जी। अखदान खिदन की जमा है जिसका मतलब है खुफिया दोस्त। अब मुझे ये बताइए कि वैलेंटाइन डे में जो कुछ होता है और जिस अंदाज में नौजवान जोड़े एक दूसरे से मिलकर इजहार मोहब्बत करते हैं, वो तो सराहतन अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस ताबीर का मिस्ताक है कि ये लोग बजाय इसके कि निकाह का बाइज्जत तरीका इख्तियार करें जी, और ये एक इस नाजायज तरीके और ये एक फसाद का दरवाजा यहाँ था। उसूल फिक्र में एक उसूल है सद्दुल ज़राए का जी, कि हर वो काम जो एक मुसलमान को किसी हरामकारी की तरफ ले जा सकता है वो काम भी हराम होगा। आप इस उसूल की रोशनी में वैलेंटाइन डे में होने वाली हरकत का अंदाजा लगाएंगे, किस तरीके से ये हरकत एक मुसलमान को और एक नौजवान को एक फसाद और एक गुनाह की तरफ ले जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत जब हमारा आपने बड़ी डिटेल के साथ आपने वजाहत कर दी है और इसका जो बैकग्राउंड था वो भी हमारे सामने आपने वाज़ेह कर दिया है। डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारे जो तालीमी इदारे हैं, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की और उसमें एक डिपार्टमेंट के आप डीन हैं, फ़ैकल्टी के डीन हैं, तालीमी इदारों में बाकायदा तौर पे बहुत सारे ऐसे तालीमी इदारे हैं जिनमें बाकायदा तौर पे यानी ये त्यौहार मनाया जाता है जहाँ पे को एजुकेशन का सिस्टम है। फिर उससे बढ़कर अलमिया ये है कि मीडिया ऐसी चीज़ों को बहुत कवरेज दे रहा है। तो आप क्या समझते हैं, जब मीडिया और हमारे तालीमी इदारे जब ऐसे गैर अखलाक़ी और गैर फितरी त्यौहारों को प्रोमोट करेंगे, उनको बढ़ चढ़ के आगे मुआशरे के सामने रखेंगे, तो इसके नताइज फिर क्या बरामद होंगे? मैं ये समझता हूँ कि जिन इदारों में इस तरह की प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं और ख़ास तौर से इस दिन के हवाले से, एक तो ये कि जहाँ मुसलसल हमारी एक जुहद मुसलसल हो जी,
یعنی 365 دن سال کے ہماری یہ جہد مسلسل ہونی چاہیے کہ ہمارے مختلف ایسے پروگرام نوجوانوں کے لیے ہونے چاہیے جن میں ہم انہیں اپنے دین کی اور اپنی ثقافت کی جو طہارت ہے اس سے روشناس کرائیں بہترین. اور پھر خاص طور سے اس دن جب یہ دن آئے تو جہاں لوگ ویلنٹائن ڈے منانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں اپنے دین کے حیا کے پہلو کو اپنی ثقافت میں جو عفت اور پاکیزگی ہے اس پہلو پر اپنے پروگرام کریں تاکہ ہم اس کو کاؤنٹر کر سکیں جو وہ کر رہے ہیں اور ہم اس کے جو بالمقابل جو ہمارے دین ایک روشن چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے لا سکیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں خاص طور سے میڈیا کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا آج ایک ایسا ٹول اور ایک ایسا مین بن چکا ہے جو ایک عام آدمی تک جس کی رسائی ہے. جی اب میڈیا پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو اور اپنے معاشرے میں بسنے والے افراد کو کس طرف لے کے جانا چاہتا ہے. آخر کل کو اپنے اللہ کو یہ جواب دینا ہے. اگر ان کے اس پروموشن کی وجہ سے ہمارے نوجوان اس کے حیائی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ من سن سنتا سیئتا فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها الى یوم القیامہ، یہ اس میں شامل ہو جائے گا. تو اس لیے میڈیا کو اس میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے اور اس طرح کی پروموشن میں کبھی بھی نہ کوئی اشتہار دیا جائے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی پروگرام کیا جائے جس سے ہمارے نوجوانوں کا جو فکر ہے جو ذہن ہے اس میں کسی قسم کی خرابی پیدا ہو. چلیں جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. جی عبید صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ واضح کر دیا، لیکن ہم جو اہم سوال معاشرتی لحاظ سے جو میں نے کیا تھا کہ ایسی جو ویلنٹائنی محبت ہوتی ہے یعنی ایک دن کی اور جو ایک غیر یعنی اس میں ہوتی ہے، ظاہر بات ہے جب آپ نے اگر آپ کی محبت سچی ہے تو آپ کھل کے اس کا اظہار کرتے ہیں. لیکن یہ تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا چوری چھپے جو ہے نا آپ پارکوں میں کبھی جا کے لوگوں کی نظروں سے چھپ جانا، ایسی محبتوں کے جو انجام ہوتے ہیں، جو نتائج برآمد ہوتے ہیں معاشرتی لحاظ سے، یعنی ہمارے خاندان اجڑتے ہیں. کتنے واقعات مجھے اتنے یاد ہیں کہ بس اوقات دشمنیاں ہو جاتی ہیں، لڑکی والے لڑکے والے آپس میں لڑائی کرتے ہیں، خاندانوں میں لوگ بہت سارے قتل ہوتے ہیں. تو جب اس طرح کے بھیانک انجام ہوتے ہیں، نتائج ہوتے ہیں کہ یہ نتائج جب ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں اس وقت ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتی یا ذہن ہمارا مفلوج ہو جاتا ہے. تو یہاں پر نا میں ایک کاؤنٹر کویشچن آپ سے کرنا چاہوں گا، ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کو یہ ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ وہ ایسے خفیہ تعلقات رکھیں. ہم نے نا ہم لوگوں نے معاشرتی حوالے سے چلیں ایک پہلو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے ویلنٹائن ڈے بھی، لیکن ہمیں اگر ہم صرف اسی پہلو پہ بات کریں گے اور دیگر جو پہلو ہیں ان کو بہت سارے اگر نظر انداز کر دیں گے تو بات کے اندر توازن نہیں بنے گا. دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر ماحول کیسا بن چکا ہے، ہم نے اپنے سٹیٹس کو کس قدر اہمیت دے دی ہے، ہم نے اپنے خاندانوں کو کس قدر اہمیت دے دی ہے. اسلام نے ان چیزوں کو بہت آسان کر کے رکھا تھا. مسئلہ یہ آتا ہے وہاں پر کہ کوئی کسی کو پسند آ جائے، کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کر بیٹھے اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے، اس کی کسی بھی بات کی وجہ سے، یا کوئی لڑکی کسی لڑکی کو پسند کر لے اس کی کسی بھی بات کی وجہ سے، تو میرے ویسے میں تو اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے. ہمارے دیکھیں میں بات یہ کروں ہمارے معاشرے کا ایشو یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسلامی لحاظ سے شرعی حوالے سے جائز ہے، لیکن ہم نے اپنے معاشرتی رویوں کی وجہ سے، کیونکہ ہماری ایک بہت تاریخ رہی ہے ہندوؤں کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو وہی فرسودہ خیالات ہمارے اندر موجود ہیں ابھی تک اور معذرت کے ساتھ ہم ان سے باہر نہیں نکل سکے اور ہم اس کا مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں، ڈھال بنا لیتے ہیں اسلام اور شریعت کو کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتی، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. دیکھیں حیا جب اسلام نے اس کا تعین کیا ہے تو اس کی ڈیفینیشن بھی اسلام ہی کرے گا. کسی کا پسند آ جانا میں کہتا ہوں کوئی غلط بات نہیں ہے اس میں. صحابہ کرام کی کتنی مثالیں ملتی ہیں، ان کو کوئی خاتون پسند آ گئی، حتیٰ کہ بعض خواتین خود آ کر اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے سامنے پیش کرتی تھی کہ اللہ کے نبی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو یہ ایک اسلامی حیا کا یہ پہلو ہے، ٹھیک ہے. پسند آ جانا، کسی لڑکے کا لڑکی کو پسند آ جانا کوئی غلط بات نہیں ہے. اب اس کے بعد جو اگلے پہلو ہیں وہ کیا ہے، ان کا تعین ہونا چاہیے. چاہے جائے کہ وہ آپس میں خفیہ ملاقاتیں کرے، چاہے جائے کہ وہ آپس میں خفیہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بڑھائے. اس کا بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ لڑکی اپنی والدہ سے، لڑکا اپنے والد سے جائز طریقے سے بات کرے کہ بابا جانی یا اماں جان مجھے یہ فلاں لڑکا پسند ہے. ان کو کوئی آر نہیں ہونی چاہیے اور ماں باپ کو یہ بات سننے میں بھی کسی قسم کی غیرت اور اہمیت نہیں زندہ ہو جانی چاہیے کہ یار ہماری بچی نے یہ بات کی ہے.
ایک حصہ ہے، فطری حصہ ہے. آپ کو ایک چیز پسند آ گیا، ٹھیک ہے، آپ اس بات کا اظہار کریں. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ لڑکے لڑکی کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ اس بات کے اوپر راضی نہیں ہوں گے، ہمارے ہاں سٹیٹس کو کا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں دیگر کئی مسائل ہیں، ہم نے اپنی جو کھوکھلی قسم کی عزتیں اور اپنی کھوکھلی قسم کی اپنی عمارتیں کھڑی کی ہوئی ہیں، جو غیرتوں کی عمارتیں کھڑی کی ہوئی ہیں، جو اس رشتے کے اندر آڑ بنتی ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ سارے مسائل جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اسی لیے ویلنٹائن کا جو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے تاریخ بیان کی، کافی ساری اس کے بارے میں روایات ہے. ویلنٹائن کو بھی کیوں یہ مسئلہ پیش آیا کہ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور اس کے بعد یہ ایک جو آپ سمجھ لیں کہ ایک برائی کا دروازہ کھل گیا، کیونکہ اس کو بھی روکا گیا تھا، اس کے آگے بھی دروازے کھڑے کیے گئے تھے، آڑے بنائی گئی تھی. تو اگر ہم اس چیز کو ہم اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو چاہیے جائے کہ ہم سارا دور اسی کے اوپر دے جی ویلنٹائن جی، حکومت پابندیاں لگائے، ٹھیک ہے، ہونی چاہیے، میں اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے اوپر بھی ذرا غور کرنا چاہیے، اپنے دامن کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں کہ ہماری وجہ سے کتنے ویلنٹائن بن رہے ہیں، کتنے کیسز ایسے بن رہے ہیں، کتنے معاشرے کے انتشار بن رہے ہیں. ذرا اپنی یہ جھوٹی اہمیت کو، اپنے ایک جھوٹے روب و دبدبے سے ذرا باہر نکل کے سوچے اور اپنے جو معاشرے کا خیال کرتے ہوئے ذرا اس جانب بھی غور ہونا چاہیے. چلے بریک لیتے ہیں، اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں. جی ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، واپس آ کے ایک مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے، اور جو اس کے بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں اور اس میں جو لڑکیوں کی، بچیوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، خاندان اجڑ جاتے ہیں، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جسے ایک جھوٹی محبت کا نام دے کے پروان چڑھاتے ہیں. ان تمام امور پہ بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک. انما المؤمنون اخوة. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید. محبت کے نام پہ جنسی بے راہ روی کا فروغ، اسی کو کہتے ہیں. ہمارے جو نئے نوجوان ہیں یا جو نئی تہذیب کے گن گانے والے ہیں، جنہوں نے اپنی مشرقی تہذیب کو بلا دیا، جو اپنی تہذیب پہ یعنی شرم محسوس کرتے ہیں، جو اپنی اس مشرقی تہذیب جسے تقدیسی مشرق کا شناخواں معاشرہ ہے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو لوگ اس تہذیب پہ عار محسوس کر رہے ہیں، اور جو دوسری قوموں کے، چاہے وہ مغرب ہو یا یورپ ہو، کوئی بھی دوسرے جو ممالک ہیں، یعنی غیر مسلموں کے تہوار اور ان کو اپنا کے خوشی محسوس کرتے ہیں، جو حتیٰ کہ ہماری حالت تو اتنی گر گئی ہے کہ ہم اپنی جو قومی زبان ہے وہ بھی بولتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے. جب تک ہم دوسروں کی ہر چیز میں نقل نہیں کرتے، تب تک ہم خود کو یعنی مہذب نہیں سمجھتے، یا جو لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں ان کو دقیانوس اور قدامت پسند، اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ پتھر کے زمانے کے ہیں، حالانکہ اس طرح کے یعنی ان کو تانے دیے جاتے ہیں. اور جو قومیں اس طرح کی یعنی اس طرح کا طرز عمل اپناتی ہیں، جو اپنی تہذیب پہ شرم محسوس کرے، جو اپنی ثقافت پہ یعنی ثقافت کو شو کرنے میں انہیں عار محسوس ہو، جو اپنی زبان بولتے ہوئے شرم محسوس کریں، تو ایسی قومیں تاریخ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرتی. المیہ تو یہ ہے کہ ایسے تہذیب جو اخلاق باختہ تہوار ہیں، اگرچہ وہ معاشرے میں ایک سازش کے تحت ہمارے معاشرے میں انہیں پروان چڑھایا گیا ہے، لیکن ایسے منفی تہذیبیں ان کو پروان چڑھانے میں ہمارا میڈیا بھی کسی سے کم نہیں ہے. اور شاہ سے بڑھ کر شاہ کا وفادار میڈیا جو آئے روز مغربی گن گاتا ہے، اور جو امن کی آشا کے نام پہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ جو آئے روز ہم پہ گولیاں برساتے ہیں، جو آئے روز ہمارے جوانوں کو شہید کرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ، اس دشمن کے ساتھ امن کی آشا قائم کر کے وہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، جو آئے روز ہمیں
مغربی ثقافت کو یعنی ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے وہی اسی میں ہماری کامیابی اور اسی میں ہماری بقا ہو۔ اس وقت اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب سلامت رہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں پرسوں جو 14 فروری کو ایک اخلاق باختہ دن منایا جاتا ہے اور اسے یوم محبت یا ویلنٹائن ڈے کا نام دیا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایسے تہوار کیا اسلام میں ایسے تہواروں کی گنجائش ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ تہوار ہم پہ کیوں مسلط کیے گئے ہیں؟ کیوں ہم اتنے فخر سے اور اتنے دھڑلے کے ساتھ ایسے تہوار منا کے یعنی فخر اور عزت محسوس کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ فحشاء کو ترویج دیتے ہیں ان کے لیے بڑی سخت وعید قرآن میں آئی ہے، جی، لیکن اصل بات جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سارا تہوار ویلنٹائن ڈے کا اس کے پیچھے معاشی بیک گراؤنڈ ہے۔ جی، یہ ہوٹل کے مالک اور یہ جو موبائل کمپنیاں ہیں ان کو اپنے فون اور اپنی ساری چیزیں چلانے کے لیے، نیٹ اور ساری چیزیں چلانے کے لیے کوئی ایسا دن چاہیے جس میں لوگوں کو انوالو کیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی ایسا معاشرت، کوئی ایسی بنیادیں ان کی نظر میں ساری معاشی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے جی کہ انسان ثم رددناه اسفل سافلین کا جو معاملہ ہے جی وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو انسان کو اچھی فطرت پر پیدا کیا لیکن وہ خود اسفل سافلین کی گر گیا اس سے۔ جی بالکل اس مقام سے جو کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا مقام ہے اس سے وہ نیچے گر جاتا ہے۔ دیکھیں انسان کی جان کی پروٹیکشن اسلام کے مقاصد الشریعہ میں ہے، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت ہے، جی قصاص ہے، ہاتھ کی کاٹنے کی سزا ہے، لیکن ایک بہت اہم بات جو اسلام فرماتا ہے وہ عزت کی حفاظت ہے۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اماکن التہم، ایسے جگہوں سے بھی اجتناب کرو کہ جہاں تم پر کوئی الزام لگ سکے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے زنا کی اجازت دیں۔ تو صحابہ سارے غضب ہوئے اس پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس سے آپ نے پوچھا جی کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں اور کسی کوئی آدمی یہ چاہے کہ تمہاری ماں کے ساتھ یہ کرے تو تم اس کی اجازت دو گے؟ کوئی یہ چاہے کہ تمہاری بہن کے ساتھ یہ کام کرے تو تم اجازت دو گے؟ کوئی یہ چاہے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ کرے یا تمہاری بیوی کے ساتھ یہ کرے تو تم یہ اجازت دو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں دوں گا۔ اصل بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معاملے میں اخلاق کے مکارم الاخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کریمانہ اخلاق کے لیے بھیجا۔ جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا مختلف چیزوں میں انوالو ہوتی ہے لیکن اصل کشمکش ہر آدمی کے اندر ہے۔ الہمہا فجورہا و تقواہا، ہر آدمی اپنے اندر کو جب تک ہر آدمی کے اندر ایک حابیل ہے، ایک قابیل، ہر آدمی کے اندر ایک نمرود ہے، ایک ابراہیم، ہر آدمی کے اندر ایک موسیٰ علیہ السلام، ایک جو ہے فرعون ہے، اور ہر آدمی کے اندر ایک ابو لہب ہے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں پوری انسانی تاریخ میں یہ کشمکش جاری ہے۔ اس کو ہم صرف ہدایات کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، قرآنی آیات اور تعلیمات کے ذریعے روک سکتے ہیں۔ قابیل نے کیوں قتل کیا حابیل؟ نمرود کیوں بدل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا؟ یہ سارا ان کا یعنی آپ دیکھیں خانہ کعبہ میں ننگا طواف لوگ کرتے تھے، یہ ساری فحشاء اور ان چیزوں کو انہوں نے ترویج دی۔ نبی صاحب ہر دور کے اندر جو نظریات اور عمل ہے نا وہ رہا ہے، اور اس کے مخالفت میں بھی اچھے لوگ، اچھی باتیں اور انبیاء علیہ السلام موجود رہے ہیں۔
تو یہ ہم سب کا ایک امتحان ہے ہمارے نوجوانوں کا کہ یا بن رہے خطابن یا بن رہے زمانہ. جی یہ ایک سجد جسے تو گنا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی سے نجات. جی دیکھیں یہ آزمائشیں کمپیوٹر ہے نیٹ ہے اور یہ ساری چیزیں دنیا میں آئی ہوئی ہیں. جی ساری چیزوں کے مقابلے کے لیے ہر آدمی کی انگلی ہے اس کی نیت. وہ یا اس کی نیت اس کو جنت میں لے جائے گی یا دوزخ میں لے جائے گی. جی ڈاکٹر صاحب یہ امتحان ہے نوجوانوں کا. ڈاکٹر صاحب ایسی محبتیں جو غیر شرعی طور پہ اور غیر اخلاقی اور غیر فطری طور پہ ان کا پروان چڑھایا جاتا ہے یا پروان چڑھائی جاتی ہے یا اس کا اظہار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی یعنی دوسرے مرحلے میں جاتے ہیں جس سے پھر بہت سارے یعنی بھیانک نتائج. آپ کیا سمجھتے ہیں اس جیسی محبتیں ان سے ہمارے معاشرے میں جو منفی نتائج برآمد ہوتے ہیں وہ آپ کی نظر میں کیا ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ اگر ہمارے معاشروں میں لوگوں کے سامنے یہ چیزیں رہیں گی جی خاندانوں کے اندر اس پر جنگیں ہوں گی, شہروں کے اندر یعنی یہ واقعات اب شروع ہو چکے ہیں. جی کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ ایک آدمی جیسے فرائڈ نے کہا کہ سیکس کو دنیا میں آزاد ہونا چاہیے اور ہر ایک کو ملنا چاہیے. جی لیکن اس کے نتائج بھیانک نتائج بھی آپ دیکھیں نا. وہی آدمی جو انتہائی سیکولر ہے جی وہ خود اپنے گھر میں یہ ساری چیزیں برداشت نہیں کر سکتا ہے. تو اگر یہ پیغامات کسی بھائی کو, کسی بیٹے کو, کسی باپ کو اور کسی شوہر کو پتہ چلے کہ میرے گھر کے اندر لوگ محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی قتال اور بہت بڑی جنگ کا باعث بن سکتے ہیں. جی اور اس کے لیے یہ نہیں ہے, دیکھیں اسلام میں رہبانیت ایجاد نہیں کی. مغرب میں یہ اس لیے ایجاد ہوا کہ مغرب میں سیکس پر پابندی لگائی, مذہبی رہبانیت کو اختیار کیا, وما راؤہا حق رعایت کی, اس کو بھی اختیار نہیں کر سکے. اور اس کے نتائج یہ نکلے کہ مغرب جو ہے اس میں خدا امن پیدا ہوا اور انہوں نے کرسچینٹی کے ہر اصول سے جب بغاوت کی ہے تو ان کے ہاں یہ چیز آ گئی. لیکن معاشرتی طور پر وہ تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں. جی اور تباہی کے دہانے پر کھڑے ہو کر ان کے, میں آپ سے ایک بات کروں, پوری رومن امپائر کا زوال جی صرف اور صرف بے حیائی پہ ہوا ہے. کسی نے ان پہ حملہ نہیں کیا. اگر آپ مولانا سید ابو العلا مودودی کی کتاب الحجاب پڑھیں جی 176 صفحات انہوں نے پردے کے اندر صرف رومن امپائر کی بے حیائی کی تفصیلات کو لکھا. عجیب بات آپ سے ایک بات عرض کروں جی, اگرچہ ہٹلر آدمی ماننے کے قابل نہیں ہے لیکن اس نے جو اپنی آٹو بایوگرافی لکھی ہے اس میں وہ لکھتا ہے کہ ہمارے ہاں جب میں آسٹریا میں ویانا میں آیا تو وہاں ہماری آبادی 18 لاکھ تھی اور 2 لاکھ یہودی تھے. لیکن میں حیران ہوا جی. ہر نیوڈ مجلس کے پیچھے, ہر مینا بازار کے پیچھے, ہر نیوڈ میگزین کے پیچھے, ہر مخلوط گیدرنگ کے پیچھے یہودیوں کا پیسہ اور ان کی پلاننگ. تو میں سمجھ گیا کہ یہ جرمن قوم کو اس حیائی کی لت میں ایک دفعہ مبتلا کرنا چاہتے ہیں اور مبتلا کرنے کے بعد ان کو اس زمین سے ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو اس کی نفرت تھی نا وہاں جو یہودیوں کے وہ کہتے جو آتا ہے اس میں ہولوکاسٹ کا, ہولوکاسٹ کے اوپر ابھی تک وہ بات کرتے ہیں, ذرا وہ اس منصوبے پر کو ذرا دیکھتے جو انہوں نے وہاں کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی معاشروں کے خلاف کفر کا ایک اور منصوبہ ہے جہاں پھر قواریت ہے, جہاں نیشنلزم کو انہوں نے ترویج دی ہے, وہیں پر انہوں نے اس فکر کو بھی ترویج دی ہے. لیکن اس کے پیچھے معاشی مقاصد ہونے کی وجہ سے ہمارے ہوٹل, ہمارے دکاندار جس طرح وہ کپڑے خریدنے پڑتے ہیں, ہوٹلوں میں فنکشن کرتے ہیں, اس کے بعد یہ نیٹ اور یہ سارے کے سارے یہ جو موبائل ٹیلیفون ہیں کہ میسیجز ساری چیزیں واٹس ایپ اور یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں تو لوگوں کے جیب سے پیسے نکلتے ہیں
اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ جو ہے اس بے حیائی کے پورے نظام کو انہوں نے برقرار رکھا ہے جی. ورنہ آپ خود دیکھیں کہ اپنے گھر کے اندر کو یہ چیز برداشت نہیں کرتے. جی بالکل ایسے ہی. چلیں جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, سلامت رہیں, آپ نے ٹائم دیا. جی عبید صاحب, آخر میں ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے جو میڈیا کیا کچھ کر رہا ہے, اس کے یعنی جو کردار ہے وہ مثبت ہے یا منفی ہے میڈیا کا؟ میڈیا کیا کر رہے ہیں؟ میڈیا اپنا کاروبار کر رہے ہیں, میڈیا چیزیں بیچ رہا ہے. نہیں, میڈیا کاروبار تو ٹھیک ہے وہ کرے, لیکن میڈیا ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ میڈیا ریاست کا ایک ستون ہے, معاشرے کی آواز. کیا پاکستان میں میڈیا ریاست کا ستون ہے؟ پاکستان اگر ریاست کا ستون ہو میڈیا تو پھر میڈیا کی پرائیویٹائزیشن ہو. پھر کیا میڈیا جو جی میں آئے اس طرح کرے؟ کیا میڈیا پھر اپنے ریٹنگ بنانے کے لیے پیمرا بنایا ہوا ہے نا؟ پیمرا بنایا ہوا ہے, پیمرا تو وہ سارے وہاں پہ ستو بھی سو رہے ہیں, پیمرا والے کیا کر رہے ہیں وہاں پر؟ ٹھیک ہے, ریاست کا ستون کون کون سی معاشرتی مخالف کمپین ہمارے میڈیا پہ نہیں چلی اور جو ہے وہ ستو پی کے سویا رہا ہمارا پیمرا. اور جب بات آتی ہے پاکستانیت کی آتی ہے تو کس کس چینل کے اوپر انہوں نے پابندی نہیں لگائی؟ آپ کے وصال اردو کے اوپر پابندی نہیں لگائی. میڈیا کے سوری ریاست کے بہت سارے ستون ڈگمگا رہے ہیں اس وقت, پارلیمنٹ پہ بھی لوگ لانتے بھیج رہے ہیں, فوج کے بھی بڑی عوام مخالف ہے, عدلیہ کے بھی مخالف. مسئلہ یہ ہے میڈیا, دیکھیں عوامی آواز تو ہے نا, دیکھیں عوامی آواز دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ میڈیا کی ذمہ داری کیا ہے. میڈیا کی ذمہ داری, میڈیا ایک بہت پاکیزہ شعبہ ہے, اس کے کندھوں کے اوپر قوم کی رہنمائی, قوم کی تربیت کا ایک بوجھ ہے اس کے اوپر, جس کا جواب اس کو کل اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے. میڈیا مالکان قطعاً اس بات کو نہ سمجھے کہ جی ہم اپنا کاروبار کر رہے ہیں, سوسائٹی جو چاہتی ہے ہم ان کو وہ دے رہے ہیں. سوسائٹی ویلنٹائن ڈے چاہتی ہے, سوسائٹی ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے گانے چاہتی ہے, پروموشنز چاہتی ہے, جو چیزیں چاہتی ہے آپ دے رہے ہیں. آپ کے کندھوں کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور کل قیامت والے دن جب اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہوں گے آپ کو اس کا جواب دینا ہے کہ آپ نے اپنے فرائض منصبی کس طرح سے ادا کیے ہیں. یہ ایک ذمہ داری ہے. لیکن ہمارا معاشرہ, ہم میڈیا کو کی جانب توپوں کا رخ کریں, بہت اچھی بات ہے, لیکن کیا ہمارا معاشرہ اس بات کو نہیں پروموٹ کر رہا کہ اس طرح کی فحاشی اور یعنیت ہونی چاہیے؟ ہماری سوسائٹی کی دیکھیں نا, ہماری سوسائٹی کی نیڈ ہے جو بہت ساری ہمارے یعنی وجوہات ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف میڈیا کو ہم مورد الزام ٹھہرائیں. ہماری جو گھریلو تربیت ہے بچے کی, اس میں بھی ہم بہت ساری میں معذرت سے ایک بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہمیشہ مارکیٹنگ ہوتی ہے میڈیا کے اوپر, مارکیٹنگ کے ایڈز بنتے ہیں. ہمیشہ ایڈ وہ بنتا ہے جو مارکیٹ کے اندر چل رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں پہلے ہمارے ایڈز کے اندر اوریانیت ہوتی تھی, ابھی تک ہے. آپ دیکھیں جب انہوں نے دیکھا کہ حجاب کا کلچر زیادہ عام ہونا شروع ہو گیا, آپ نے دیکھا نہیں کہ سنسلک کی طرف سے اسپیشل ایک شیمپو ایجاد کیا گیا, بنایا گیا, اور اس کو انوینٹ کیا گیا, اور اس کو بتایا گیا کہ یہ حجاب والوں کے لیے, وہ حجاب والی لڑکیاں لے کے آئے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہمارا معاشرہ درست ہو جائے تو میڈیا کو اپنے آپ درست ہونا پڑے گا. اگر ہمارا معاشرہ, ہمارے گھر والے, ہم سب لوگ اس بات کا بائیکاٹ کر دیں کہ ہم نے نہیں دیکھنا سی, ہم میڈیا کو بند کرنا, جب ریٹنگ ہی نہیں آ رہی تو ان کو سوسائٹی کی نیڈ کے مطابق, سوسائٹی کی ضرورت کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. وہ لوگ تو قوم کو برباد کر رہے ہیں, وہ لوگ بیرونی فنڈنگ لے کے, ریموٹ ہمارے ہاتھ میں, ریموٹ ہمارے ہاتھ میں ہے, ریموٹ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم بند کرنے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہم ووٹ, مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود تبدیلی نہیں چاہتے, ہم خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے, ہم صحیح لوگوں کو ووٹ نہیں دیتے, ہم 500 روپے کے اوپر اپنے ووٹ بیچتے ہیں, ہم ایک بریانی کی پلیٹ کے اوپر اپنا ووٹ بیچتے ہیں. ہم لوگ, ریموٹ ہمارے ہاتھ کے اوپر ہے, اور ہم لوگ ہی دیکھتے ہیں. ساری بات ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ انگیج کرنے کے لیے, زیادہ چارم کرنے کے لیے, زیادہ سے زیادہ فحاشی, زیادہ سے زیادہ اوریانیت, زیادہ سے زیادہ نیوڈیٹی لے کے آتے ہیں. اور ہماری قوم کا ذہن دیکھے اس طرح سے بن گیا کہ جہاں پر بس لڑکی نظر آنی چاہیے ان کو, لڑکی جہاں پہ نظر آتی ہے وہاں پہ ان کی عقل موف ہو جاتی ہے, سب کچھ بند ہو جاتا ہے, اور وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. چلیں, یہ ہماری قوم کی ذہنیت ہے. تو تعلیم, یعنی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں, یعنی خود اپنی حالت کو بدلنا ہوگا. بالکل. چلے جی, بہت شکریہ, سلامت رہیں. ناظرین آپ کا بھی بے حد شکریہ, اور اپنے دیگر جو مہمانان گرامی ڈاکٹر ہارون الرشید صاحب اور ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب, ان کا بھی بے حد شکریہ. ناظرین اگرچہ میڈیا کو ہم مورد الزام ٹھہراتے ہیں, یہ ٹھیک ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا میڈیا ہمارے نوجوانوں کو کس سمت لے جا رہا ہے, کیا چیز وہاں پہ دکھائی جا رہی ہے. تو اس میں غلطی ہماری بھی ہے, کیونکہ ہم جو چاہتے ہیں میڈیا وہی دکھاتا ہے. میڈیا تو ایک کاروبار ہے, جو معاشرے کی ذہنیت ہوگی, جو معاشرے کی ایک مانگ ہوگی, تو میڈیا وہی چیز سامنے لائے گا. اگر ہم بذات خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں,
اور اپنے ذہن کو ٹھیک کریں اور اپنی گھریلو تربیت کو ٹھیک کریں تو پھر نہ ہمارے اوپر میڈیا کی الغار اثر انداز ہوگی اور نہ ہی بیرونی کوئی ایسی الغار ویلنٹائن ڈے کی صورت میں ایسی کوئی تہوار ہمارے سروں پہ سوار نہیں ہوگی، اور ایسی تہوار کو ہم مناتے ہوئے ہم شرم محسوس کریں گے نہ کہ فخر اور عزت۔ آج تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کے تہواروں میں شرکت نہیں کرتے یا نہیں مناتے تو انہیں جو ہے نا وہ عجیب و غریب القابات سے نوازا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کس زمانے میں رہ رہا ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ایسی یعنی باتیں کر کے وہ اگلے کو احساسی کمتری کا شکار کر دیتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے کہ ہمارے اوپر وہ ذہنیت غالب ہو گئی ہے، تبھی ہی ہمیں وہ برائی دکھائی دے رہی ہے اور برائی اچھائی دکھائی دے رہی ہے۔ ان تمام امور میں والدین اپنے بچوں کی تربیت، پھر تعلیمی ادارے جہاں پہ ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو، وہاں پہ اگر آپ نے بچے بھیجنے ہو تو ان میں بہت زیادہ آپ کو خیال رکھنا چاہیے اپنے بچوں کا، وہاں کی تعلیمی صورتحال، نظام، نصاب، سب کچھ کو دیکھنے آپ اس کی سلیکشن کریں۔ اس کے بعد جو ہائی لیول کے ادارے ہوتے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے ہمیں اچھی طرح پتہ بھی ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھیں ہمارے شہر میں 2 یونیورسٹیاں ہوگی، دونوں کے بارے میں ہمیں اچھی معلومات ہوگی کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، اس میں ہم جان بوجھ کے بچوں کو اس میں بھیج رہے ہیں جہاں پہ ان کا اخلاق بگڑتا ہے، ان کی جو تربیت ہم نے سالوں سے کی ہے وہ تربیت وہاں پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، ہم جان بوجھ کے جو ہے نا اس کی سلیکشن کر دیتے ہیں۔ تو یہ تمام مراحل اس میں بہت والدین ہو گئے، میڈیا ہو گیا، علماء کرام، مدارس، سکولز، کالج، تمام کی تمام یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے، تب ہی ایک معاشرہ وہ ایک اپنے اصل حالت کی طرف چل پڑتا ہے، اپنی تہذیب کی طرف، اپنی ثقافت کی طرف۔ ورنہ اگر ہم ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں تو یقیناً پھر نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اجازت دیجیے ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔